نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن وقال عليه الصلاة والسلام الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور ہماری محترم خواتین اور اکابر امت سے تعلق رکھنے والے افراد اور احباب، ابھی ایک ہفتے کے اندر دو اہم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔ ایک کا نام حضرت مولانا سید عاقل صاحب سہارنپوری، جو مظاہر سہارنپور کے شیخ الحدیث بھی تھے اور ناظم بھی تھے، اور حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، دارالعلوم دیوبند کے بھی رکن شورا تھے، اور مظاہر سہارنپور اور جو ہے جامعہ عربیہ ہتھورا کے بھی رکن شورا تھے۔ ان کا بھی ہفتہ عشرہ قبل جو ہے ان کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ حق تعالی شانہ ان کی مغفرت عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ محترم موصوف سے میرا تعلق تو سن 65 عیسوی سے تھا، جب میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سہارنپور جایا کرتا تھا، تو برابر ان سے ملاقات ہوتی تھی اور اٹھنا بیٹھنا رہا کرتا تھا، اور خوشگوار تعلقات تھے ہمارے۔ ابھی محترم موصوف جہاں دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا تھے، جامعہ عربیہ ہتھورا کے بھی شورا بعد میں بنائے گئے، تو میں سال گزشتہ جب پہنچا شورا کے جامعہ عربیہ ہتھورا شورا کے گویا نظام میں اور شورا اجلاس شورا میں شرکت کے لیے، تو حضرت مولانا سید عاقل صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے، مذاکرہ ہوا، اور جو شورا میں بات ہوا کرتی ہے اس میں ہم لوگوں نے بحث لیا، انہوں نے بھی بحث لیا۔ تو الحمدللہ ابھی 1 سال سے کم ہی کا زمانہ ہے جو ان سے ملاقات ہوئی، ان کی زیارت ہوئی، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ پہلے ابو داؤد شریف پڑھانے کا اہتمام تھا، حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد وہ بخاری شریف پڑھانا شروع کیا۔ کم سخن تھے، متواضع تھے، اللہ جل شانہ بال مغفرت فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے عزیز حضرت مولانا غلام محمد وستانوی، وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے۔ بڑے مجاہد تھے، بڑی محنت کرتے تھے، اور مدرسے کو پروان چڑھانے میں ان کا بہت ہی بڑا کردار تھا، اور ان کی بڑی محنت تھی اور سعی تھی۔ وہ زمانہ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 45 سال قبل جب میں کلکوا گیا تو ایک چھوٹا سا ان کا ادارہ تھا، کچھ بچے تھے، کچھ کمرے تھے، اور اب تو الحمدللہ زمین بھی دوسری خرید کر کے عالیشان بلڈنگ ہو گئی ہے، اور عالیشان گویا مدرسہ بن گیا ہے، اور ہزاروں طلبہ وہاں درس دیتے ہیں، اور بہت ساری خصوصیات ہیں، اور ان کے تعلقات تو الحمدللہ امریکہ میں بھی ہیں، اور برطانیہ میں بھی ہیں، اور ممالک عربیہ میں بھی ہیں، اور پھر افریقہ میں بھی ہے، اور پھر اور جگہ بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ کروڑوں کا خرچہ ہوا کرتا تھا مدرسے کے اندر، اور مدرسے کے اخراجات کی کفالت الحمدللہ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری فرمایا کرتے تھے۔ بڑی گویا حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تو نہیں تھے، مرید تھے، حضرت شیخ کے شاگرد تھے۔ مولانا حبیب صاحب آندوی جو میرے شاگرد بھی ہیں، ان کے وہ رفیق درس تھے، مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے،
علم میں اور فضل میں اور کمال میں یقیناً مجھ سے بڑے تھے یا بڑے ہوں گے، اللہ جانتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو بہرحال یہ دو حادثہ ہوا، جامعہ عربیہ احتاروں میں برابر وہ آتے رہے، ان کو بھی شورا کا رکن بنایا گیا تھا، دارالعلوم دیوبند کے بھی رکن شورا تھے وہ، اور کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینے کے لیے تو وہ محتمی بن گئے تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور حضرت سید مولانا ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم کے وہ سمدی بھی ہیں۔ ایک صاحبزادے کا نکاح حضرت مولانا ارشد صاحب کے صاحبزادے کا نکاح جو ہے انہی کی لڑکی سے نکاح ہوا ہے، الحمدللہ۔ اللہ جل شانہ ان دونوں بزرگوں کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت نصیب فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول فرماتے کہ موت جو ہے ایمان والوں کا تحفہ ہے، آپ ایمان والے بنیں، کمال ایمان والے بنیں تو مرنے جس طرح زندگی میں ان کو خوشحالی ہے اور الحمدللہ سہولت ہے اور اطمینان ہے، قبر کے اندر بھی انہیں اطمینان ہوگا، حشر کے میدان بھی اطمینان ہوگا، پھر تو جنت ملے گی۔ تو موت جو ہے، موت ایمان والوں کے ایک تو تحفہ ہے، ہدیہ، جس طرح تحفہ اور ہدیہ کے اندر انسان خوش ہوتا ہے، تو ایمان والے موت سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ بھائی قبر کے اندر بھی ہمارے لیے جنت ہے، حشر کے میدان بھی ہمارے لیے عرش رحمان کا سایہ ہے، پھر جنت کی نعمتیں انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے مولانا غلام مستانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہرحال ان کی شخصیت بھی جامع تھی اور کمال کی تھی، کم عمر کے اندر انہوں نے بہت ترقی کیا اور مدرسے کو ترقی دیا، ان کے لیے، دونوں کے لیے دعا کرتا ہوں، حق تعالی شانہ جو ہے دونوں کی مغفرت فرمائے، جنت نصیب فرمائے۔ ایک حدیث اور میں نے پڑھی تھی کہ موت پل ہے اور حبیب سے موت ملایا کرتی ہے، ظاہر بات ہے وہ بھی حبیب تھے، اللہ بھی حبیب ہیں، تو مرنے والا حبیب جانے والے حبیب کے پاس پہنچ گیا، تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ حبیب بنائے۔ اللہ تعالیٰ تو حبیب ہے ہی ہے، ہم سب کو چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو آپ بھی حبیب بنیں، ہم بھی حبیب بنیں، امت کے سارے افراد حبیب بنیں، تو موت جب آئے گی تو ایک حبیب جو ہے ایک بڑے حبیب سے ملے گا، جی مولا سے ملے گا، آقا سے ملے گا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو اپنی زندگی بنانی چاہیے، ہم سب کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، خشیت الہی اور جو ہے خوف خدا سے ہمیں بالکل سرشار ہونا چاہیے، اور تقوی کی جگہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دل ہے، دل ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ اپنے دل سے کینے کو نکالیے، عداوت کو نکالیے، نفرت کو نکالیے، ریا کو نکالیے، اور ساری عجب وغیرہ کو نکالیے۔ الحمدللہ اگر یہ سارے امراض نکل جائیں گے، اور یہ نکلیں گے کہاں سے نکلیں گے؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجیے، اللہ والوں کی جوتی سیدھی کیجیے، جی اللہ والوں کی جوتی سیدھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ چمکیں گے، بڑھیں گے، پھلیں گے، پھولیں گے۔ آخر جو ہمارے اکابر تھے، جی حضرت شیخ مولانا رشید گنگوہی، حضرت شیخ مولانا خلیل احمد امبیٹوی، حضرت شیخ شیخ الاسلام مدنی، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مفتی اعظم مفتی محمود صاحب، اور حضرت مولانا صدیق صاحب، حضرت مولانا ابرار صاحب، اور دیگر اکابر امت، حضرت مولانا اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم، یہ سارے ہمارے اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں۔ اللہ والوں کی جوتی سیدھی کی انہوں نے، صحبت اختیار کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے چمکایا ہے، بڑھایا ہے۔ آپ بھی چمک سکتے ہیں، آپ بھی بڑھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی الحمدللہ مقتدی بنا سکتے ہیں، شیخ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو شیخ بننے کی تو حرص نہ کریں، مگر معرفت کی حرص کریں، خشیت کی حرص کریں کہ ہمارے اندر خشیت آ جائے، اللہ کی معرفت آ جائے، اتباع سنت کی توفیق ہو جائے، اہتمام تقویٰ کی توفیق ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔